جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا ہم ریویژن کر رہے ہیں، تو ریویژن میں بیٹا جو آپ کو پتہ ہے اب شارٹ ہو گیا ہمارا سلیبس، تو جو چیپٹرز ہمارے ایڈ ہیں وہ جو ہے ہم وہی کریں گے جو پہلے ہم نے اگر کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ شارٹ سلیبس میں ایڈ نہیں ہے تو ہم وہ نہیں کریں گے۔ تو بیٹا ایک بار پہلے میں وربلی آپ کو بول کے بتا دیتی ہوں کہ ہم نے کون کون سے چیپٹرز کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صلح حدیبیہ مارچ کے جو سلیبس ہے اس میں سے صلح حدیبیہ، طہارت و پاکیزگی، حضرت خدیجہ، یہ والا ہم نے چیپٹر کرنا ہے۔ نیکسٹ بیٹا اپریل کے جو منتھ ہے اس کے ہم نے سلیبس میں سے اذان، فرما رواؤں کو دعوت اسلام، صداقت اور حضرت علی۔ بیٹا صداقت آئی تھنک یہ والا چیپٹرز ہم نہیں کر رہے، صداقت جو ہے وہ نہیں ہے، صداقت نہیں کرنا۔ اذان، ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ، طہارت و پاکیزگی، حضرت خدیجہ، فرما رواؤں کو دعوت اسلام، اور ساتھ میں ہم کریں گے حضرت علی۔ نیکسٹ بیٹا جو ستمبر ہم نماز کریں گے، امانت، یہ والا چیپٹر بھی ہم کریں گے، اور ادھر سے فتح خیبر، پھر ملک و ملت کے لیے ایثار اور طارق بن زیاد، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم چیپٹر کریں گے۔ نومبر میں جو سلیبس ہے اس میں ہم نماز جنازہ اور حضرت دادا گنج بخش، یہ والے ہمارے ٹوٹل چیپٹرز ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ تو بیٹا ہم ریویژن اب کر رہے ہیں، تو ریویژن میں ہم نے طہارت و پاکیزگی چیپٹر کر لیا ہے، اور اب ہم اذان جو ہے یہ والا چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ جی تو بیٹا اذان جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، تو اذان کہتے کسے ہیں، اذان کے لفظی اور لغوی معنی کیا ہیں؟ تو اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں، کہ کسی کو اطلاع دے کے یا اعلان کر کے بلانا، کسی کام کے لیے بلانا یا کسی کام کی اطلاع دینی، اس کو اذان کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے یا بلانے کی وجہ سے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں۔ یعنی کہ مسلمانوں کو بیٹا یہ اسلام کا جو ہے وہ شروع میں جب مختلف طریقے تھے نماز کے لیے جمع ہونا، یا گھنٹی بجانے کا جو ہے وہ ایک تھا کہ گھنٹی بجائی جاتی، یا مختلف قسم کے رکھے ہوئے تھے کہ اس وقت مسلمانوں کو پتہ چل جاتا کہ اس وقت جو ہے وہ اذان کا وقت ہو گیا ہے نماز کا، اور ہم نے اکٹھے ہو کے نماز ادا کرنی ہے۔ تو پھر بیٹا مختلف طریقے سے مشاورت ہوئی، اور پھر اذان کے یہ جو الفاظ ہیں یہ منتخب کیے گئے، اتنے خوبصورت آواز کہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا آخری نبی مانتے ہوئے جو الفاظ جو ہے وہ ادا کی جائیں، تو نماز کی غرض سے بلانے کے لیے پھر یہ الفاظ جو ہے وہ منتخب ہوئے، اور یہ بلند آواز میں 5 وقت ہم یہ الفاظ سنتے ہیں، 5 وقت یہ اذان جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور ہمارے کانوں میں اس کی آواز پڑتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، دنیاوی کام چھوڑ کر نماز کی طرف جو ہے وہ چلے آؤ، نماز کی طرف آؤ، اور اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرو، اللہ کے آگے سر جو ہے وہ بسجود کر دو، اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے جو ہے وہ وقف کر دو۔ تو یہ اذان جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے دی جاتی ہے۔ تو یہ الفاظ جو نماز کی غرض سے لوگوں کو بلانے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں۔ تو اذان جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک امتیازی نشان ہے۔ یہ آواز ہر روز 5 وقت کی نماز کا بلاوا بن کر پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے، کہ یہ جو آواز ہے ہر روز 5 وقت کی نماز کا بلاوا بنتی ہے، اور پھر پوری دنیا میں اس آواز جو ہے یہ بلند ہوتی ہے۔ اذان میں اللہ کی بڑائی اور بڑائی کا بیان، اس کی بندگی کی شہادت، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹا بندگی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، صرف اللہ ہی ہے وحدہ لا شریک جس کی عبادت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو اذان جو ہے وہ بلاوا بن کر پوری دنیا کو جب بلایا جاتا ہے تو اس میں کیا بولا جاتا ہے، اس میں کون سے الفاظ ہوتے ہیں کہ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی سب سے پہلے بیان کی جاتی ہے، جو الفاظ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ الفاظ جو بیان کیے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بلند برتر ہے، یہ اس کی بڑائی کا اقرار جو ہے اس میں کیا جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ کہ اس کی بندگی کی شہادت دی جاتی ہے، جو پھر لائن ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں اس چیز کی شہادت دی جاتی ہے، اس چیز کا اقرار کیا جاتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے، اسی چیز کی گواہی دی جاتی ہے۔ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر رسالت کا اقرار جو ہے وہ کیا
کیا جاتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس چیز کا اقرار کیا جاتا ہے۔ پھر نیز نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی دعوت دی جاتی ہے کہ جس میں بیٹا کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف چلے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف چلے آؤ۔ یہ وہ الفاظ ہیں بیٹا جب لوگوں کو نماز کی دعوت اور پھر کامیابی پانے کی دعوت جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو اس طرح بیٹا نماز جو ہے اس کی ابتدا جو ہے اس کی اذان جو ہے وہ دی جاتی ہے، اس کا مقصد یہی ہے، اور اسی مقصد کے لیے نماز جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اور یہ بڑھائی اور اللہ کی قربت پانے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ نیکسٹ بیٹا کیا ہے کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ہم اذان کی ابتدا کے بارے میں پڑھیں گے کہ آخر کب یہ شروع ہوئی۔ تو واقعہ معراج کے وقت جب معراج کا واقعہ ہوا اس سے پہلے ہی مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں جو ہیں وہ فرض ہو چکی تھیں، مگر مکہ مکرمہ میں کفار کے شر کی وجہ سے، شر بیٹا برائی یا تکلیف کو کہتے ہیں، کہ کفار جو ہے وہ مومنوں پر، مسلمانوں پر بہت زیادہ سختیاں کرتے تھے، انہیں تکلیفیں دیتے تھے، انہیں نماز ادا کرنے نہیں دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے کہ ان کے شر کی وجہ سے، ان کی برائیوں کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ اعلان کہتے ہیں کھلے عام، ان کے سب کے سامنے جو ہے یا کھلے عام وہ واضح طور پر باجماعت نماز جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی، تو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ پہلے تو جب مکہ میں تھے تب تو جو ہے وہ کھلے عام نہیں نماز پڑھتے تھے، نہ ہی اذان دیتے تھے، تب تو اس چیز کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن جب اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، تو پھر جو ہے وہ یہ سوچا، پھر یہ ضرورت پیش آئی کہ اب مسلمانوں کو نماز جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کو کیسے بلایا جائے۔ تو پھر ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضرت زید جو ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر جو ہے وہ پکار رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب جو ہے بالکل سچا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی خواب سنایا کہ میں نے بھی خواب میں یہی دیکھا ہے کہ ایک شخص قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر پکار رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ مجھے وحی کے ذریعے، وحی کہتے ہیں اللہ کا پیغام، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے، وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم جو ہے وہ دی جا چکی ہے۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ جو ہے وہ تعلیم فرمائے، حضرت بلال کو اذان کے الفاظ جو ہے وہ سکھائے، اور ان کو پھر اذان دینے پر مامور کیا۔ مامور کہتے ہیں جیسے کسی کی ڈیوٹی لگا دینا، کسی پر وہ کام مقرر کر دینا۔ تو اذان دینے کے لیے حضرت علی کو مقرر فرما دیا، ان کو اس کام پر مامور فرما دیا کہ وہی جو ہے وہ اذان دیا کریں گے۔ تو بیٹا آج جو ہے ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، آج کے چیپٹر میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے بیٹا۔ اذان کی فضیلت اور اس کی اہمیت جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ تو آج ہم نے سٹارٹ جو ہے وہ کیا، تو اذان کے لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھے، پھر مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی اور بعد نماز کی طرف آنے کی جو ہے وہ وجہ کے طور پر اس کو ہم نے دیکھا۔ تو پھر اس میں ہم نے بتایا کہ مسلمانوں کا بہت اہم نشان ہے، تو کس وجہ سے جو ہے اس میں کیا چیز بیان کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اس میں بیان ہوتا ہے، پھر اس کی بندگی کی شہادت دی جاتی ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جاتا ہے، نیز نماز پڑھنے اور بھلائی جو ہے وہ پانے کی اس میں پھر دعوت دی جاتی ہے۔ پھر بیٹا ہم نے اس کی ابتدا کا واقعہ پڑھا کہ کب جو ہے یہ جو ہے وہ اذان مسلمانوں پر فرض ہوئی۔ تو واقعہ معراج سے پہلے مسلمانوں پر نماز تو فرض ہو چکی تھی، لیکن وہ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اعلان نہیں پڑھتے تھے کفار کے شر کی وجہ سے۔ تو پھر ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی، تو پھر جو ہے وہ اس بات کے بارے میں سوچا گیا کہ اب کیسے مسلمانوں کو نماز کے لیے جو ہے وہ بلایا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اونچی آواز میں قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر پکار رہا ہے۔ تو پھر اسی خواب کو حضرت عمر نے بھی بیان فرمایا کہ انہوں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی اور کہا کہ مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم جو ہے وہ دی جا چکی ہے، اور پھر یہی اذان حضرت علی کو سکھائی گئی اور ان کو پھر اذان دینے پر مامور کیا گیا۔
جی تو بیٹا نیکسٹ ہم تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں کہ پھر اس میں کیا ہوا، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ اس کو باقی دیکھیں گے۔ تو پھر اس میں کیا ہے کہ ہر مسلمانوں کی زندگی میں اذان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں موجود تمام مذاہب میں عبادت کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں۔ عبادت کے لیے جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو بیٹا ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے ہندو جب اکٹھے ہوتے ہیں ان کی عبادت کا جو ہے وہ اور اکٹھا جو ہے وہ کام ہے، وہ گھنٹیاں بجاتے ہیں مختلف جو ان کی عبادت کا۔ اس کے علاوہ دوسرے مذہب بھی دیکھ لیں، عیسائی مذہب دیکھ لیں، ہر مذہب میں جو ہے وہ اکٹھا ہونے کا یا عبادت کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں۔ لیکن جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کا طریقہ اذان جو ہے وہ منفرد ہے اور یکتا ہے۔ ایسا جو ہے طریقہ کہیں اور کسی مذہب میں نہیں ملتا جو اتنے خوبصورت الفاظ جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ سب سے الگ ہے، منفرد کہتے ہیں سب سے الگ۔ تو مسلمانوں کو جو ہے ان کا نماز کے لیے عبادت کے لیے بلانے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے الگ ہے۔ اذان سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی جو ہے وہ واضح ہوتی ہے، اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے اس کی شہادت ملتی ہے، نیز انسان کو اس کی فلاح اور کامرانی کا پیغام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو ہی وہ اذان کے الفاظ سنے تو ان الفاظ کو مؤذن کے ساتھ ساتھ ہلکی الفاظ میں، ہلکی آواز میں جو ہے وہ دہرائے۔ مؤذن کو اسلامی معاشرہ میں بلند مقام جو ہے وہ حاصل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول تھے۔ مؤذن رسول کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اذان دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ اذان دیں، تو اس لیے انہیں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے بڑے بڑے جید صحابہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان دینے کے لیے منتخب کیا تھا۔ اذان کا جو ہے وہ مرتبہ ہی بہت بلند ہے، جو اذان دیتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مرتبہ جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو حضرت بلال کو مؤذن رسول کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منتخب فرمایا تھا اذان دینے کے لیے۔ تو اسی وجہ سے جو بڑے بڑے جید صحابہ تھے، بڑے بڑے جو صحابہ تھے، وہ حضرت بلال کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہہ کر وہ بلاتے تھے، ان کو مخاطب کرتے تھے۔ جی بیٹا آج کا اتنا ہی چیپٹر ہے، اتنا آپ نے یاد کرنا ہے۔ شروع سے لے کر بیٹا ہم نے جو ہے وہ شروع میں واقعہ پڑھا اذان کی ابتدا کا، وہ بھی، اور ساتھ میں پھر اس کی اہمیت و فضیلت میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں کے زندگی میں اذان کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مختلف مذاہب میں اذان عبادت کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن جو مسلمانوں کو اذان نماز کے لیے بلانے کا طریقہ ہے وہ سب سے منفرد اور یکتا ہے۔ تو اذان سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی جو ہے وہ واضح ہوتی ہے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے اس کی شہادت ملتی ہے، نیز انسان کو اس کی فلاح اور کامیابی کا پیغام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جیسے ہی ان الفاظ کو سنے تو وہ بھی اذان کے الفاظ کو مؤذن کے ساتھ ساتھ ہلکی الفاظ میں دہرائے۔ بیٹا اس کو دہرانا اتنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ اذان کا دہرانے کے پیچھے ہزاروں نیکیاں ملتی ہیں، لاکھوں نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جب بھی مسلمان جو ہے وہ اذان کے الفاظ سنے وہ کوشش کریں کہ مؤذن کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ جو ہیں وہ آہستہ آواز میں دہرائیں۔ تو مؤذن کو جو ہے اسلامی معاشرہ میں بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان کے لیے چنا تھا، تو اس لیے جو بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑے بڑے جید صحابہ تھے، وہ ان کو سیدنا بلال کے ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ جی بیٹا آج کا لیسن اتنا ہی ہے، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے، تو جو ہے نیکسٹ ہم لیسن کل پڑھیں گے۔ آج کا بیٹا آپ لوگوں کا لیسن اتنا ہی ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔